الف لیلا 1001 داستان۔ شہریار بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی۔ غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی۔ اس کی فوجوں اور باج گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شاہ سوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شاہ سواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا۔ اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا۔ چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا اور اس کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوشی و خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گیا۔ وہ صحیح سلامت پہنچا اور چھوٹے بھائی کے پاس باریاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کا بھائی آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے بصور و چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ خیمے اور اونٹ اور خچر اور خدمتگار اور مددگار سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز تو محل میں بھول آیا ہے۔ وہ پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے۔ یہ دیکھتے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے بھی نہیں نکلا اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرامزادی کیا کچھ نہ کر گزرے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بچھونے پر قتل کر ڈالا۔ پھر وہ فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دیا۔ الغرض اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے بھائی کو اپنے آنے کی خبر بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ سارے شہر میں چراغاں کرایا گیا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا۔ وہ دل ہی دل میں کڑھنے اور بے چین ہونے لگا۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا اور جسم مزمحل۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا، ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک کے چھوٹنے کا قلق ہے، اسی لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، میں دیکھتا ہوں تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو، تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن وہ نہ مانا اور وہ شکار کے لیے اکیلا روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 لونڈیاں اور 20 غلام نکلے۔ ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب اس میں اتر گئے۔ بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا، اے مسعود، تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اسی بدفعلی میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلے تک یہی ہوتا رہا۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ، میری مصیبت تو اس مصیبت کا پاسنگ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بھائی شاہ زمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے، سرخ و سفید ہو گیا ہے۔ یا تو وہ پہلے کچھ کھاتا پیتا نہ تھا اور یا وہ اب بدستور کھانے پینے میں لگا ہے۔ اس نے چھوٹے بھائی سے کہا، اب تک تمہارا رنگ فق تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، رنگ فق ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہو جانے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیے گا۔ بھائی نے کہا، خیر، رنگ فق ہونے اور کمزوری کی وجہ پہلے بتاؤ تو صحیح تاکہ میں سنوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آ گیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے تو اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچھونے پر ایک حبشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے دونوں کو وہیں قتل کر دیا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے میرے چہرے کے رنگ اڑنے کا اور کمزوری کا سبب، مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیے کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کروں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بھی بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا، میں یہ ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا، اچھا، آپ یہ ظاہر کیجئے کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیے، اس طرح آپ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔
بادشاہ نے فوراً کوچ بول دیا اور خیمے اور لشکر شہر کے باہر نکل آئے۔ بادشاہ بھی باہر آ گیا اور خیمے کے اندر جا بیٹھا۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ ہے۔ پھر وہ بھیس بدل کر نکلا اور اس محل میں آیا جہاں اس کا بھائی تھا، اور اس کھڑکی میں آ کر بیٹھ گیا جس کا دروازہ باہر باغ کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ لونڈیاں اور ان کی ملکہ غلاموں کے ساتھ آئیں اور وہی کارروائی ہونے لگی جو اس کے بھائی نے کہا تھا۔ یہ باتیں عصر کے وقت تک ہوتی رہیں۔ جب شہریار نے ماجرا دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، چلو ہم جس طرح بیٹھے اٹھ کھڑے ہوں، ملک اور دولت کی کیا پرواہ، چلو دیکھیں کہ دنیا میں اور کوئی بھی ہے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، ورنہ ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے۔ دونوں بھائی محل کے چور دروازے سے باہر آئے اور کئی دن اور کئی رات چلنے کے بعد سمندر کے کنارے ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں ایک چشمہ بہ رہا تھا اور بیچ میں ایک درخت تھا۔ اس چشمے سے انہوں نے پانی پیا اور بیٹھ کر سستانے لگے۔ جب ایک پہر دن گزر چکا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں تلاطم اٹھا اور اس میں سے ایک سیاہ ستون سا اوپر کی طرف بڑھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو دونوں بھائی ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے جو بہت اونچا تھا اور دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا بڑی اور چپٹی کھوپڑی والا دیو سر پر ایک صندوق لیے خشکی میں آن نکلا اور اسی درخت کے پاس آن پہنچا جس پر یہ دونوں بیٹھے تھے۔ وہاں بیٹھ کر اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک بڑا پیالہ نکالا۔ پھر اس نے وہ پیالہ کھولا اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی جس کا بدن سے ڈول تھا اور جس کے چہرے کے آگے سورج مات تھا۔ دیو نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، اے شریف زادیوں کی سرتاج، جس کو میں نکاح کی رات اٹھا لایا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سو لوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ لڑکی نے سر اوپر اٹھایا تو ان دونوں بادشاہوں کو درخت کے اوپر بیٹھا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دیو کے سر کو اپنے زانوں پر سے اٹھا کر زمین پر رکھا اور خود درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اشارے سے کہنے لگی کہ اتر آؤ اور دیو سے نہ ڈرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کے واسطے ہمیں بدکاری سے معاف رکھو۔ لڑکی نے کہا، اگر تم نہ اترو گے تو میں دیو کو جگا کر تمہارے پیچھے لگا دوں گی، وہ بری طرح سے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ڈر کے مارے وہ دونوں اتر کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ بولی، میرے پاس آؤ ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ دیو کے ڈر سے شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ اس کا کہنا مان لو۔ اس نے کہا، نہیں، پہلے تم جاؤ۔ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے اس لڑکی کے پاس کون جائے کہ لڑکی نے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ تم دونوں نخرے کر رہے ہو، اگر تم فوراً میرے پاس نہ آئے تو میں ابھی دیو کو جگا دوں گی۔ دیو کے ڈر کے مارے دونوں باری باری اس کے پاس گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہار کی شکل میں 570 انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھیں اور ان سے بولی، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ ان لوگوں کی انگوٹھیاں ہیں جو دیو کی موجودگی میں میرے پاس آئے، تم دونوں بھائی بھی اپنی اپنی انگوٹھی مجھے دے دو۔ انہوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر اسے دے دی۔ لڑکی بولی، سنو، یہ دیو مجھے نکاح کی رات اٹھا لایا اور ایک پیالے میں بند کر کے اس صندوق میں رکھا ہے، اور اس صندوق میں 7 قفل لگا کر مجھے گہرے اور معزن سمندر کی اتھا میں پوشیدہ رکھتا ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں کہ ہم عورتیں اگر کچھ چاہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ لڑکی کی یہ باتیں سن کر دونوں بادشاہ ششدر رہ گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو یہ تو دیو ہے، لیکن جو ماجرا اس کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہوا۔ ایسی باتیں تو اب تک دنیا میں کسی کے ساتھ بھی پیش نہ آئی ہوں گی۔ وہ فوراً الٹے پاؤں پھرے اور شہریار بادشاہ کے دارالسلطنت میں جا پہنچے۔ شہریار اپنے محل میں داخل ہوا اور اپنی بیوی اور ان سب لونڈیوں غلاموں کی گردن مار دی۔ اس کے بعد اس کا دستور یہ رہا کہ ہر رات وہ ایک لڑکی سے ہم صحبت ہوتا اور پھر اس کو قتل کر ڈالتا۔ یہ ماجرا 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیاں لے کر بھاگ گئے۔ اس شہر میں کوئی نوجوان لڑکی باقی نہ رہی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ بدستور ہر روز ایک لڑکی لائے۔ وزیر گیا اور بہت جستجو کی، لیکن اسے کوئی لڑکی نہ ملی۔ آخر کار وہ مغموم ہو کر گھر آیا اور دل ہی دل میں بادشاہ کی طرف سے بہت خائف ہو گیا۔ اس وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی کا نام شہرزاد تھا اور چھوٹی کا نام دنیا زاد۔ بڑی نے تاریخ اور پرانے بادشاہوں کے حالات اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں گزشتہ قوموں، پرانے بادشاہوں اور شاعروں کے متعلق 1000 کتابیں موجود تھیں۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا، آپ اس قدر پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو اتنا غمگین کر دیا ہے؟ اس کے متعلق کسی شاعر کا قول ہے، جو شخص غمگین ہو اس سے کہہ دو کہ غم ہمیشہ نہیں رہتا، جس طرح کے خوشی فانی ہے غم بھی ہے۔ جب وزیر نے اپنی بیٹی کو یہ کہتے سنا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور بادشاہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ لڑکی نے کہا، ابا جان، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کر دیجئے، یا تو میں زندہ بچ جاؤں گی اور یا مسلمان بچیوں پر نثار ہو جاؤں گی اور ان کو اس بادشاہ کے پنجے سے نجات دوں گی۔ باپ نے کہا، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ لڑکی نے کہا، یہ تو ہو کر رہے گا، کہیں تیرا وہی حال نہ ہو جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا۔ لڑکی نے کہا، وہ کیا تھا؟ بیل اور گدھے کی کہانی۔ وزیر نے کہا، اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا،
اس کے پاس بہت مال دولت تھا اور بہت سے مویشی۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ خدا نے اسے جانوروں اور چڑیوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑا جھٹکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور گدھے کے توبڑے میں چھنے ہوئے جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہے۔ کبھی کبھی اس کا مالک کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے مگر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے سنا کہ خدا تجھے خوشحالی مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتا ہے، تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے مگر فوراً لوٹ آتا ہے۔ مجھے تو دیکھ کہ میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جوتا رہتا ہوں۔ گدھے نے کہا، اچھا ایسا کر کہ جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جو رکھیں تو لیٹ جائیو، اگر تجھے مارے تب بھی مت اٹھیو یا اٹھیو اور گر پڑیو۔ جب وہ تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھائیو، گویا تو بے حد کمزور ہے۔ اسی طرح 2-3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے، پھر تجھے بھی محنت مشقت سے آرام مل جائے گا۔ سوداگر دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب چرواہا بیل کے پاس چارہ لایا تو اس نے صرف 1-2 منہ مارے اور بس۔ جب دوسرے دن وہ صبح کو بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ چرواہا بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کل دن بھر جوتا رہا ہے۔ یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا کہ اے آقا، بیل آج کام کے قابل نہیں ہے، رات بھر اس نے چارہ چھوا تک نہیں۔ سوداگر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولا، اچھا اس کے بجائے آج دن بھر گدھے کو جوت دو۔ جب دن بھر جوتنے کے بعد گدھا شام کو گھر آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش و آرام میں رہا۔ لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو چرواہا پھر گدھے کو لے گیا اور شام تک اس سے کھیت جوتوایا۔ جب گدھا دن بھر کا تھکا ماندہ گردن ڈالے واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر اس کا پھر شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ گدھا بولا، سن، میں تیری خیرخواہی چاہتا ہوں، اس لیے تجھ سے کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اسے قصاب کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے اور اس کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے، میں تجھے محض نصیحت کرتا ہوں اور بس۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہیں کروں گا۔ اس روز اس نے سارے چارے کو صفا چٹ کر دیا، یہاں تک کہ خالی توبڑا چاٹنے لگا۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے تھان پر گیا۔ اتنے میں چرواہا آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا۔ بیل نے اپنے آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا، تم کس بات پر ہنستے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے، اور اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو مر جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، خواہ تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی پڑے گی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مرنے کے ڈر سے میں اظہار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا، ہو نہ ہو تم مجھ پر ہنستے ہو۔ پھر اس نے اتنا اصرار کیا کہ سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا اور قاضی اور گواہوں کو بلوایا اور یہ ٹھان لی کہ آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا کر جان دے دے، کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی۔ وہ اس کی چچا زاد تھی اور اس کی اولاد کی ماں تھی۔ اس کی عمر 120 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سارے اہل و عیال اور محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بھید ہے، اور جس کسی کے پاس یہ بھید ہو اور وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نہ خواستہ کہیں تمہارا شوہر اور بچوں کا باپ نہ مر جائے۔ بیوی نے کہا، اسے اپنا بھید بتانا پڑے گا، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ سوداگر اٹھا اور جانور خانے کی طرف گیا تاکہ وضو کرے اور واپس آئے اور راز کی بات کہے اور مر جائے۔ یہاں اس کے پاس 1 مرغا اور 50 مرغیاں تھیں اور ایک کتا تھا۔ سوداگر نے سنا کتا مرغے کو سخت سست کہہ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور چلا کر کہہ رہا ہے کہ تو خوشیاں منا رہا ہے اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا کہ یہ کیوں کر؟ کتے نے مرغے کے آگے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ ڈالا۔ مرغے نے کہا، واللہ ہمارا آقا بھی کیسا ناسمجھ آدمی ہے، مجھے تو دیکھ میری 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا ہوں، کبھی دوسری کے ساتھ صلح کر لیتا ہوں۔ آقا کے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہتوت کی چھڑیاں توڑے اور اسے تہخانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ یا تو وہ مر جائے یا توبہ کرے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑی اور تہخانے میں چھپا دی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں تجھ سے وہ رازیاں تہخانے میں کہوں اور یہیں مر جاؤں تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ پھر اس نے کیواڑ بند کر دیا اور اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگی۔ آخر کار دونوں تہخانے سے نکل آئے اور تمام لوگ خوش ہو گئے۔
اور مرتے دم تک دونوں نے ہنسی خوشی زندگی بسر کی۔ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، اب اس سے فرار ممکن نہیں۔ وزیر اسے پناہ سوار کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جاتے وقت اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے تو کہنا کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کہ رات کٹے، میں تجھے کہانی سناؤں گی، اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا۔ کہنے لگا، تو نے تو میری ضرورت پوری کر دی۔ جب بادشاہ اپنے کمرے میں اس لڑکی کے پاس آیا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا، روتی کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا۔ وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور اس سے بغل گیر ہو کر تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ چھوٹی بہن نے کہا، اے بہن کوئی کہانی سنا کہ ہم سب کی رات کٹے۔ اس نے جواب دیا، بسر چشم، بشرطے کہ بادشاہ سلامت اجازت دے دے۔ بادشاہ رنجیدہ تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں بہنوں کی باتیں سنی تو کہانی سننے کے خیال سے خوش ہو گیا اور اس کو اجازت دے دی۔ پہلی رات، سوداگر اور دیو کی کہانی۔ شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا، اس کا کاروبار اور بیوپار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب گرمی تیز پڑنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی خرجی میں ہاتھ ڈالا، ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک چھوارا نکالا۔ اس روٹی کے ٹکڑے اور چھوارے کو کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹھلی پھینک دی۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک دیو آ کھڑا ہوا، لمبا تڑنگا، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے۔ دیو سوداگر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے میں بھی تجھے قتل کروں گا۔ سوداگر نے کہا، میں نے تیرے بیٹے کو کیسے قتل کر دیا؟ اس نے جواب دیا، جب تو نے چھوارا کھایا اور اس کی گٹھلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر جا لگی اور وہ فوراً مر گیا۔ سوداگر نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اگر میں نے اسے قتل کیا تو بے جانے بوجھے، مجھے معاف کر۔ دیو نے کہا، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور زمین پر پٹک کر تلوار کھینچ لی کہ اس پر وار کرے۔ سوداگر رونے لگا۔ اس نے کہا، میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ دیو بولا، بس بس، زیادہ باتیں نہ بنا، خدا کی قسم میں تجھے مار کر چھوڑوں گا۔ سوداگر بولا، اے دیو، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور میرے پاس بہت سا مال بھی ہے، میری بیوی اور بچے ہیں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، مجھے گھر جانے دے تاکہ میں سارا حساب بے باک کر سکوں اور ٹھیک 1 سال کے بعد تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا، پھر تیرا جو جی چاہے میرے ساتھ کیجیے، اس کی گواہی میں خدا کو پیش کرتا ہوں۔ دیو نے اس پر یقین کیا اور اسے جانے دیا۔ سوداگر اپنے شہر واپس آیا اور تمام تعلقات منقطع کیے، حق والوں کو ان کے حقوق دیے اور بیوی بچوں کو سارے واقعات کہہ سنائے، اور سال کے آخر تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گیا، وضو کیا اور کفن اپنے بغل میں دبایا، اپنے اہل و عیال، پڑوسیوں اور عزیز و اقارب کو خدا حافظ کہا اور ہمت کر کے نکل کھڑا ہوا۔ لوگ بہت روئے پیٹے، لیکن وہ چلتا ہوا اسی باغ میں پہنچ گیا۔ یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ جب وہ بیٹھا وہ اپنی حالت پر افسوس کر رہا تھا اور ہاتھ مل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڈھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور سلام کیا۔ پھر وہ بولا، تو اس جگہ اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے اسے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور دیو کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہرنی والے بڈھے کو سخت تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، اے میرے بھائی، تیرا ماجرا بھی عجیب و غریب ہے اور تیرا قصہ ایک عجوبہ۔ اگر یہ قصہ سوئیوں سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ پھر وہ بڈھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بھائی، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ تیرے اور اس دیو کے درمیان کیا ماجرا گزرا، میں تیرے پاس سے نہیں ہٹوں گا۔ پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ سوداگر نہایت مغموم اور خائف تھا اور وہ بڈھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا بڈھا آیا جس کے ساتھ 2 کتے تھے، کالے اور شکاری۔ اس نے ان دونوں شخصوں کو سلام کیا اور ان کا حال احوال پوچھا، پھر کہا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ انہوں نے سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ایک تیسرا بڈھا آیا، اس کے ساتھ سبز رنگ کا خچر تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے پھر سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اتنے میں غبار اٹھا اور سخت آندھی چلنے لگی۔ غبار پھٹا اور اس میں سے وہی دیو نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کی طرف لپکا اور درمیان میں سے سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ پھر وہ اس سے بولا، ادھر آ تاکہ میں تجھے قتل کروں، جس طرح تو نے میرے لخت جگر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ سوداگر رونے پیٹنے لگا اور وہ تینوں بڈھے بھی روتے اور واویلا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔
پہلا بڈھا جس کے پاس ہرنی تھی آگے بڑھا اور دیو کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، اے دیو اور دیو کے سرتاج، میں تجھ سے اپنا اور اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ تجھے عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا تہائی خون بخش دیجیے۔ دیو نے کہا، بہت خوب ہے بڈھے، تو قصہ بیان کر۔ اگر وہ مجھے عجیب و غریب معلوم ہوگا تو میں سوداگر کا تہائی خون بخش دوں گا۔ پہلے بڈھے کا قصہ۔ بڈھے نے کہا، اے دیو سن، یہ ہرنی میری چچیری بہن اور میرا گوشت پوست ہے۔ اس کی شادی اس وقت ہوئی جب یہ کم سن تھی۔ تقریباً 30 سال میں اس کے ساتھ رہا، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک لونڈی رکھی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا اور جس کی آنکھیں اور بھویں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے دورہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ میں سوداگری کا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ میری بیوی بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے اور دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد میں سفر سے لوٹا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی مر گئی اور تیرا لڑکا نامعلوم کہاں بھاگ گیا۔ میں نہایت غمگین اور آبدیدہ رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بڑی عید آئی۔ میں نے اپنے چرواہے کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ایک موٹی تازی گائے لائے۔ وہ ایک موٹی تازی گائے لے آیا اور وہ گائے وہی لونڈی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا۔ جب میں قربانی کرنے کے لیے آمادہ ہوا اور چھری ہاتھ میں لی کہ اس کو ذبح کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اور اس پر ترس آیا۔ میں نے ہاتھ روکا اور چرواہے سے کہا کہ دوسری گائے لا۔ اس پر میری یہ بیوی چلا اٹھی کہ نہیں، اسی کو ذبح کر، اس سے اچھی اور موٹی تازی ہمارے پاس گائے کوئی اور نہیں ہے۔ میں دوبارہ اسے ذبح کرنے کے لیے اٹھا لیکن وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ لے، تو اس کو ذبح کر اور اس کی کھال کھینچ لے۔ اس نے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی، لیکن سوائے کھال اور ہڈیوں کے نہ تو اس میں سے گوشت نکلا اور نہ چربی۔ اسے ذبح کر کے میں نہایت پچھتایا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا۔ میں نے وہ گائے اسی چرواہے کے حوالے کر دی اور اس سے کہا کہ ایک اچھا موٹا تازہ بچڑا لا۔ وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسی توڑا کر میرے پاس آ گیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹنے، چلانے اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے لا اور اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی میری بیوی میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اسی بچڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن مبارک ہے جس میں صرف عمدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچڑوں میں سے نہ تو کوئی اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے اور نہ ہی خوبصورت۔ میں نے کہا، دیکھ اس گائے میں سے کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا تھا۔ ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا اور ذبح کر کے الٹا پچھتانا پڑا۔ اب میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا اور اس بچڑے کو ذبح نہ کروں گا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، آج سے مبارک دن میں تجھے اسی کو ذبح کرنا ہوگا، اور اگر تو نے ذبح نہ کیا تو آج سے تو نہ میرا شوہر ہے نہ میں تیری بیوی۔ جب میں نے اس سے اس طرح کی سخت بات سنی اور اس کے دل کی مجھے خبر نہ تھی تو میں ہاتھ میں چھری لے کر بچڑے کی طرف بڑھا۔ شہرزاد جب یہاں تک بیان کر چکی تو اس کو صبح ہوتی نظر آئی۔ اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن نے کہا، تیری کہانی کیسی اچھی، عمدہ اور مزیدار میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا، اگر بادشاہ سلامت نے مجھے زندہ چھوڑا تو کل کی کہانی اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ بادشاہ نے دل میں اپنے آپ سے کہا، خدا کی قسم، جب تک میں باقی کی کہانی نہ سن لوں ہرگز قتل نہیں کروں گا۔ پھر وہ لوگ سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ دربار میں آیا اور وزیر بغل میں کفن دبائے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے احکام جاری کیا اور کسی کا تقرر کیا، کسی کو برخاست کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وزیر کو سخت تعجب ہوا۔ اب دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں داخل ہوا۔ دوسری رات۔ جب دوسری رات ہوئی تو دنیازاد نے اپنی بہن شہرزاد سے کہا، بہن، اپنی وہ سوداگر اور دیو والی کہانی پوری کر۔ اس نے کہا، بصر و چشم، بشرطے کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ شہرزاد بولی، اے نیک بخت بادشاہ اور اے رہبر آقا، میں نے سنا کہ جب سوداگر نے بچڑے کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا دل کوڑھا اور اس نے چرواہے سے کہا کہ اس بچڑے کو لے جا کر اور جانوروں میں چھوڑ دے۔ بڈھا اس قصے کو دیو سے بیان کر رہا تھا اور دیو کو اس عجیب و غریب قصے پر تعجب ہو رہا تھا۔ چرواہا اسے لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ چرواہا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے آقا، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، کیا اس کے بدلے آپ بھی مجھے کوئی خوشخبری دیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولا، سنیے، میری ایک بیٹی ہے، اس نے بچپن ہی میں ایک بڑھیا سے جو میرے یہاں تھی جادو سیکھا ہے۔ کل جب آپ نے مجھے بچڑا دیا تو میں اسے لے کر اپنے گھر اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے اسے دیکھ کر اپنا منہ چھپا لیا، پھر پہلے رونے لگی اور پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی، ابا، کیا میں تیرے آگے اتنی ذلیل ہو گئی ہوں کہ تو میرے پاس پرائے مردوں کو لاتا ہے؟ میں نے کہا، پرائے مرد کون، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ تو پہلے روئی اور پھر ہنسنے لگی؟ اس نے کہا کہ یہ بچڑا جو تیرے ساتھ ہے وہ ہمارے آقا کا بیٹا ہے جو جادو کے زور سے بچڑا بنایا گیا ہے۔
اور خود اس کی سوتیلی ماں نے اس پر اور اس کی ماں پر جادو کیا ہے۔ یہ ہے سبب میرے ہنسنے کا، اور رونے کا سبب اس کی ماں ہے جسے خود اس کے باپ نے ذبح کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد تعجب ہوا، اور ابھی پو بھی نہ پھٹی تھی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اے دیو، جب میں نے چرواہے سے یہ باتیں سنی تو میں اس کے ساتھ باہر نکلا۔ مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں بے پیے مست تھا۔ جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو چرواہے کی بیٹی نے میرا خیر مقدم کیا۔ پھر بچڑا میرے پاس دوڑا ہوا آیا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ میں نے چرواہے کی لڑکی سے کہا کہ جو کچھ تو نے اس بچڑے کے بارے میں کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ وہ بولی، جی ہاں حضور، یہ آپ کا بیٹا اور آپ کا لخت جگر ہے۔ میں نے کہا، اگر تو اسے اصلی شکل میں لے آئے تو میرا جس قدر مال مویشی ہے سب تیرے باپ کے سپرد، سب تیرے ہیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، آقا، بغیر دو شرطوں کے مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں، دوسری یہ کہ جس نے اس پر جادو کیا ہے اس پر میں بھی جادو کر دوں اور اسے قید کروں، ورنہ اس کے مکر سے میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا، علاوہ اس کے جو تو مانگتی ہے، تمام جانور اور مال جو تیرے باپ کی سپردگی میں ہے سب تیرے ہیں، اور میری بیوی کا خون بھی تیرے لیے حلال ہے۔ جب اس نے وہ سنا تو ایک کٹورا لائی، اس میں پانی بھرا اور کچھ پڑھ کر پھونکا، پانی کو بچڑے کے اوپر چھڑکا اور کہا، اگر تو واقعی بچڑا ہے اور خدا نے تجھے بچڑا ہی پیدا کیا ہے تو اسی شکل میں رہ اور صورت تبدیل نہ کر، اور اگر تجھ پر جادو کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے اپنی اصلی شکل میں آ جا۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ بچڑا اپنی شکل بدل کر انسان بن گیا۔ میں اس سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، تجھے خدا کی قسم ہے کہ جو کچھ میری بیوی نے تیرے اور تیری ماں کے ساتھ کیا سب بیان کر۔ اس نے ساری سرگزشت بیان کر دی۔ میں نے کہا، بیٹا، تیرے نجات دینے والے کو خدا نے اپنے پاس سے بھیجا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کی شادی چرواہے کی بیٹی سے کر دی۔ پھر اس نے میری بیوی کو جادو کے زور سے اس ہرنی کی شکل میں تبدیل کر دیا اور مجھ سے کہنے لگی، یہی اچھی صورت ہے، بری ہوتی تو آنکھوں کو تکلیف پہنچتی۔ اس کے بعد چرواہے کی لڑکی دن رات ہمارے ساتھ رہنے لگی، یہاں تک کہ اللہ میاں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو میرے لڑکے نے ہندوستان کا سفر کیا، اور یہی اس شخص کا وطن ہے جس کے اور تیرے درمیان یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ اس سفر میں میں نے اپنی بیوی ہرنی کو بھی ساتھ لے لیا اور اس کے ساتھ شہر شہر پھر رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کا پتہ لگاؤں، یہاں تک کہ قسمت مجھے یہاں لے آئی اور میں نے سوداگر کو دیکھا کہ یہ یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ بس یہ ہے میرا قصہ۔ دیو نے کہا، یہ قصہ عجیب و غریب ہے۔ میں نے سوداگر کا تہائی خون بخش دیا۔ دوسرے بڈھے کا قصہ۔ اس کے بعد وہ بڈھا جس کے ساتھ 2 شکاری کتے تھے آگے بڑھا اور دیو سے کہا، اب میں تجھ سے وہ ماجرا بیان کرتا ہوں جو میرے اور میرے دونوں بھائیوں اور ان 2 کتوں کے ساتھ پیش آیا۔ اگر تیرے خیال میں وہ عجیب و غریب ہو تو اس کا دوسرا تہائی خون بھی بخش دیجیے۔ دیو نے کہا، اگر تیرا قصہ بھی واقعی عجیب و غریب ہوگا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ بڈھے نے کہا، اے دیو کے بادشاہ، تو سن، یہ دونوں کتے میرے 2 بھائی ہیں اور میں تیسرا بھائی ہوں۔ جب ہمارے باپ نے وفات پائی تو ہمیں 3000 دینار ترکے میں ملے۔ میں نے ایک دکان کھولی اور خرید و فروخت میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح میرے ان 2 بھائیوں نے بھی دکانیں کھول لیں۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بڑے بھائی نے، جو ان کتوں میں سے ایک ہے، اپنی دکان کا سارا مال 1000 دینار میں بیچ کر تجارت کا مال خریدا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک دن میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ اب تو مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بھائی تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا خیر مقدم کیا، اس کو اپنی دکان کے اندر لایا اور اس کی خیریت پوچھی۔ وہ بولا، کچھ نہ پوچھ، میرا مال اب میرا نہیں اور میرا حال ظاہر ہے۔ میں نے اسے حمام میں بھیجا اور اپنے روزمرہ کے کپڑوں سے پہننے کو دیے اور اسے اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر میں نے اپنی دکان کا بہی کھاتا کھولا اور خرید و فروخت کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے 1000 دینار کا فائدہ ہوا ہے۔ میری پونجی 2000 دینار ہے۔ یہ میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان برابر تقسیم کی اور اس سے کہا کہ تو یہ خیال کر کہ تو نے گویا سفر ہی نہیں کیا اور یہاں سے باہر نکلا ہی نہیں۔ اس نے قبول کیا اور خوش ہو کر اپنی الگ دکان کھول لی۔ اس پر پھر ایک زمانہ گزر گیا۔ اب میرے دوسرے بھائی نے، جو دوسرا کتا ہے، اپنی ساری پونجی بیچ ڈالی اور سفر کی ٹھان لی۔ ہم نے اسے بہت روکنا چاہا پر وہ نہ رکا۔ اس نے تجارت کا مال خریدا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ 1 سال تک واپس نہ آیا۔ جب وہ 1 سال بعد لوٹا تو اسی طرح جس طرح کے بڑا بھائی لوٹا تھا۔ میں نے کہا، بھائی، کیا میں نے تجھے مشورہ نہ دیا تھا کہ سفر نہ کر؟ وہ رونے لگا اور بولا کہ یہ قسمت کی بات ہے، اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں، میرے پاس 1 درہم بھی نہیں اور میں ننگا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے کرتا تک نہیں۔ میں اسے حمام تک لے گیا اور پہننے کے لیے اپنے روزمرہ کے کپڑے دیے اور اسے اپنی دکان میں لایا۔ ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے بھائی، میں ہر سال کے آخر میں ایک بار اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، میرے پاس اصل سے جتنا زائد ہوگا اسے اپنے اور تیرے درمیان تقسیم کر دوں گا۔
یہ کہہ کر میں اٹھا اور حساب کیا تو 2000 دینار زائد نکلے۔ میں نے خدا کا شکر کیا۔ 1000 دینار میں نے اپنے بھائی کو دیے اور 1000 خود رکھے۔ میرے بھائی نے پھر ایک دکان کھول لی اور اسی طرح ہم سب زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر ایک زمانے کے بعد میرے دونوں بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلو ہم سب سفر پہ چلیں۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ تم دونوں نے سفر میں کون سا تیر مارا ہے کہ مجھے بھی اس پر آمادہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ان کی بات نہ مانی اور ہم تینوں اپنی اپنی دکانوں میں خرید و فروخت کرتے رہے۔ ہر سال وہ مجھے سفر کی ترغیب دیتے اور میں راضی نہ ہوتا، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے۔ اب میں نے ان سے سفر کا وعدہ کر لیا اور کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے دکھاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ سب فضول خرچی میں گنوا چکے ہیں کیونکہ وہ دن رات کھانے پینے اور عیاشی میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں کچھ نہ کہا بلکہ اپنی دکان کا حساب جانچا اور سارا مال نکالا تو 6000 دینار نکلے۔ اس پر میں بہت خوش ہوا اور اس کے 2 حصے کیے اور ان سے کہا کہ ان 3000 دینار سے ہم تجارت کریں گے۔ باقی 3000 دینار میں نے زمین میں گاڑ دیے تاکہ اگر میرا حال بھی انہی جیسا ہوا تو واپس آ کر ہم سب اپنی دکانیں پھر سے کھول لیں گے۔ اسے سب نے منظور کیا اور میں نے دونوں بھائیوں کو 1000 دینار سپرد کر دیے اور خود 1000 دینار اپنے پاس رکھے۔ پھر ہم نے ضروری سامان خریدا اور سفر کی تیاری کر لی۔ ایک کشتی کرایہ پڑ لی اور اس پر سارا سامان لاد کر روانہ ہو گئے۔ دن گنتے گنتے پورے 1 مہینے بعد ہم اپنا مال لے کر ایک شہر میں داخل ہوئے۔ ہمیں 1 میں 10 کا فائدہ ہوا۔ جب ہم واپسی کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے میرے سامنے آئی اور اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کہنے لگی، اے آقا، اگر تو میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی۔ میں نے کہا، بہت خوب، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کروں اور یہ بھی کہ تو مجھے اس کا بدلہ نہ دے۔ وہ بولی، اے آقا، میرے ساتھ نکاح کر لے اور مجھے اپنے وطن لے چل، کیونکہ میں دل و جان سے تیری ہوں۔ میرے ساتھ نیک سلوک کر اور میں واقعی اس قابل ہوں کہ میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ میں تجھے نیکی کا بدلہ دوں گی، میری ظاہری صورت سے دھوکہ مت کھا۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا، اسے کپڑے دیے، اس کے لیے کشتی میں نرم بچھونا بچھوایا اور اسے عزت دی۔ کشتی چلتی، مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی۔ میں دن رات اس کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کو بھی بھول گیا۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے اور میرے مال و دولت پر حسد کرنے لگے۔ اب وہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح میرے مال کو اپنے قبضے میں لائیں۔ وہ آپس میں مجھے قتل کرنے اور میرا سارا مال لینے کے بارے میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے اور میرا سارا مال دبا بیٹھیں گے۔ اس فعل کو شیطان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک بار جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا ہوں تو انہوں نے ہم دونوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی کی آنکھ کھلی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ جن بن گئی اور مجھے اٹھا کر ایک جزیرے میں لے آئی اور خود تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کو وہ لوٹی اور کہنے لگی کہ میں تیری لونڈی ہوں، میں ہی تجھے اٹھا لائی ہوں اور خدا کے حکم سے تجھ کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ سن، میں جن ہوں، میں نے تجھے دیکھا اور تجھ پر عاشق ہو گئی۔ میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، یہی سبب ہے کہ میں تیرے پاس اس بھیس میں آئی جس میں تو نے مجھے دیکھا تھا اور تیرے ساتھ نکاح کیا۔ دیکھ، اب میں نے تجھے ڈوبنے سے بچایا ہے اور تیرے بھائیوں سے سخت ناراض ہوں، ان کو بے مارے نہ چھوڑوں گی۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے سخت تعجب ہوا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میرے بھائیوں کا قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ پھر میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو میرے اور ان کے درمیان پیش آیا تھا۔ جب اسے سب باتیں معلوم ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں آج ہی رات اڑ کر ان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کشتی کو ڈبو دوں گی، ان کو مار ڈالوں گی۔ میں نے کہا، تجھے خدا کی قسم ایسا مت کر، کیونکہ مثل ہے کہ اے نیک کردار بد کردار کے لیے خود اس کی بدکاری کافی ہے، اور وہ تو بہرحال میرے بھائی ہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں ان کو بے مارے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور وہ مجھے لے کر اڑی اور میرے گھر کی چھت پر لے جا کر اتار دیا۔ میں نے دروازے کھولے اور زمین کے نیچے دفن کر کے جو آیا تھا اسے نکالا، لوگوں سے صاحب سلامت کی اور پھر اپنی دکان کھول لی اور اس کے لیے مال خریدا۔ عشاء کے وقت جب میں اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں کتے میرے گھر میں بندھے پڑے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور مجھ سے چمٹنے لگے۔ مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا، لیکن میری بیوی بولی، یہ تیرے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا، ان پر ہی جادو کس نے کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی بہن کو بلا کر لائی تھی، اس نے جادو کیا ہے اور یہ 10 سال سے پہلے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اب 10 سال ہونے کو آئے ہیں اور میں اس کے پاس ان کے چھٹکارے کے لیے جا رہا تھا کہ یہاں میں نے اس جوان کو دیکھا اور اس نے مجھے اپنا ماجرا سنایا۔ میں ٹھہر گیا کہ دیکھوں تو تیرے اور اس کے درمیان کیا پیش آتا ہے۔ یہ ہے میرا قصہ۔ یہ سن کر دیو نے کہا، یہ قصہ واقعی عجیب و غریب ہے اور میں تیری خاطر اس کا 2/3 خون اور گناہ معاف کرتا ہوں۔ تیسرے بڈھے کا قصہ۔
تیسرے خچر والے بڈھے نے کہا، میں تجھے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہوں جو پہلے دونوں قصوں سے زیادہ عجیب و غریب ہے، اور اے دیو تو اس کا باقی خون اور گناہ بھی بخش دینا۔ دیو نے کہا، بہت خوب۔ بڈھے نے کہا، اے بادشاہ اور جنات کے سردار، یہ خچر میری بیوی ہے۔ ایک بار میں سفر پر گیا اور پورے سال تک اس سے جدا رہا۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا اور رات کے وقت گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ ایک حبشی غلام کے ساتھ پلنگ پر پڑی ہے۔ دونوں میں راز و نیاز اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک پانی بھرا لوٹا لے کر آئی، اس پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ اپنی صورت بدل کر کتے کی صورت بن جا۔ میں فوراً کتا بن گیا۔ اس نے دھتکار کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں دروازے سے باہر آیا اور چلتے چلتے قصاب کی دکان پر پہنچا اور ہڈیاں کھانے لگا۔ جب قصاب نے یہ دیکھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جب قصاب کی بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس نے میرے سامنے اپنا منہ چھپا لیا اور کہنے لگی، یہ تو پرائے مرد کو لے کر ہمارے پاس آیا ہے۔ باپ نے کہا، کہاں ہے مرد؟ یہی کتا جس پر اس کی بیوی نے جادو کیا ہے، میں اسے اچھا کر سکتی ہوں۔ جب قصاب نے بیٹی کی باتیں سنی تو کہنے لگا، تجھے خدا کی قسم اسے اچھا کر دے۔ لڑکی نے ایک پانی بھرا لوٹا لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر اس میں سے تھوڑا سا میرے اوپر چھڑکا اور بولی، اس شکل کو بدل کر اپنی اصلی صورت میں آ جا۔ میں پھر اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیوی پر جادو کر جس طرح اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اس نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور بولی، جب وہ سو رہی ہو اس وقت یہ پانی اس پر چھڑک دینا اور جو چاہو کہہ دینا، وہ وہی ہو جائے گی جو تو چاہے گا۔ میں وہ پانی لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو سوتا پایا۔ میں نے اس پر وہ پانی چھڑکا اور کہا، اپنی صورت بدل کر خچر کی صورت بن جا۔ وہ فوراً خچر بن گئی اور وہ یہی ہے جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جن نے خچر کی طرف دیکھ کر کہا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنا سر ہلایا اور اشارہ کیا، یعنی جی ہاں، یہ ہے میرا قصہ۔ جب وہ بیان کر چکا تو دیو خوشی کے مارے ناچنے لگا اور جو تہائی خون رہ گیا تھا وہ بھی بخش دیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی۔ اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ اس کی بہن نے کہا، اے بہن، تیری کہانی کتنی اچھی اور عمدہ اور مزیدار ہے۔ اس نے جواب دیا، اگر میں زندہ رہی اور بادشاہ سلامت نے مجھے قتل نہ کیا تو جو کہانی میں کل رات تم لوگوں سے بیان کروں گی اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم، جب تک میں اس سے باقی کہانی نہیں سن لوں گا اس وقت تک اسے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کہانی بڑی نرالی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن بادشاہ دربار میں داخل ہوا۔ لشکر اور وزیر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے دربار کیا اور شام تک احکام صادر کرتا رہا۔ پھر دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں آیا۔ تیسری رات۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بہن دنیا ذات نے کہا، اے بہن، اپنی کہانی ختم کر۔ اس نے کہا، بسر و چشم۔ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تیسرے بڈھے نے پہلے دو قصوں سے زیادہ عجیب و غریب قصہ دیو سے بیان کیا۔ دیو بے حد خوش ہوا اور خوشی کے مارے ناچنے لگا اور کہا کہ میں نے اس کا باقی گناہ تیری خاطر بخش دیا ہے اور میں تم لوگوں کی خاطر اسے جانے دیتا ہوں۔ سوداگر بڈھوں کے پاس آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس کی سلامتی پر مبارکباد دی اور وہ سب اپنے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ لیکن یہ کہانی ماہی گیر کی کہانی سے زیادہ انوکھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ ماہی گیر کی کہانی۔ اس نے جواب دیا، اے بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ایک ماہی گیر تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی ایک بیوی اور 3 اولادیں تھیں، اور وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ اس کا دستور تھا کہ ہر روز صرف 4 بار جال ڈالتا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک روز تیسرے پہر کو وہ گھر سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچا۔ اپنا ٹوکرا زمین پر رکھا اور اپنا کرتا اوپر چڑھایا، سمندر میں گھسا، جال پھینکا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ جب اس نے تار جمع کیے تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ جال بھاری ہے۔ اس نے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب وہ خشکی کے کنارے آیا اور وہاں ایک کھوٹا گاڑ کر جال کو اس سے مضبوط باندھ دیا۔ پھر اس نے پانی میں غوطہ مارا اور جال کے آس پاس چکر لگایا اور اس کو نکال کر چھوڑا اور خوش ہوا۔ پانی سے باہر آیا لیکن جب جال کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک مرا ہوا گدھا پھنسا ہے جس کی وجہ سے جال پھٹ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور لاہور پڑی۔ پھر اس نے گدھے کو جال سے نکالا اور جال کو نچوڑ کر اسے پھر پھیلایا اور سمندر میں غوطہ مارا، بسم اللہ کہہ کر جال پھینکا اور انتظار کیا، یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا اور بھاری پڑ گیا اور پہلے سے زیادہ پھنس گیا۔ وہ سمجھا کہ مچھلی لگ گئی۔ اس نے جال کو باندھا اور پانی میں اتر کر غوطہ لگایا، یہاں تک کہ اس کو خشکی پر لا کر چھوڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں ایک بہت بڑا مٹکا آیا ہے اور اس میں ریت اور مٹی بھری ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا۔ اس نے وہ مٹکا پھینک دیا، جال کو نچوڑ کر صاف کیا اور خدا سے مدد چاہی۔ تیسری بار سمندر کی طرف گیا، جال پھینک کر انتظار کرنے لگا۔
جب جال بیٹھ گیا تو اس نے اسے کھینچا اور دیکھا کہ اس میں ٹیکریاں اور شیشے کے ٹکڑے اور ہڈیاں آئی ہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اپنا جال روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا، آج 3 بار تو ڈال چکا ہوں اور کچھ ہاتھ نہیں آیا، اب اس بار تو میرے لیے روزی بھیج دے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا اور بیٹھا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے اسے کھینچنا چاہا تو نہ کھینچا کیونکہ وہ اتھا میں پھنس گیا تھا۔ اس نے لاہور پڑی، پھر اس نے غوطہ مارا اور کوشش کرتے کرتے اسے خشکی پر لایا۔ اب جب اس نے جال کھولا تو اس میں سے ایک بھری ہوئی پیتل کی پیلی لوٹیاں نکلی۔ اس پر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مہر سیسے کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، میں اسے پیتل والوں کے بازار میں لے جا کر بیچوں گا تو اس کے دام 10 دینار ملیں گے۔ جب اس نے لوٹیا کو ہلایا تو بھاری معلوم ہوئی اور چاروں طرف سے بند۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح اس لوٹیا میں ہے کیا، اس کے بعد اسے بیچنے لے جاؤں گا۔ اس نے چھری نکالی اور سیسے پر مارنے لگا، یہاں تک کہ اسے لوٹیا سے الگ کر کے ایک طرف پھینک دیا۔ پھر وہ لوٹیا کو ہلانے لگا تاکہ اس میں سے جو کچھ ہو نکل آئے، لیکن جب اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اسے تعجب ہوا۔ اب اس میں سے دھواں سا نکلتا نظر آیا جو آسمان کی طرف اٹھتا اور زمین پر چلتا جاتا تھا۔ جب سب کا سب دھواں نکل چکا اور یکجا ہوا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی، وہ ایک دیو بن گیا۔ اس کا سر بادلوں میں تھا اور پاؤں زمین میں دھسے ہوئے تھے۔ اس کا سر گنبد سا تھا اور ہاتھ سینگوں کی کنگھیوں کے سے، پاؤں مستول کے سے، منہ غار کا سا، دانت پتھروں کے سے، نتنے لوٹوں کے سے، آنکھیں ایسی جیسے 2 کالے چراغ، چہرہ تاریک اور تیوری چڑھی ہوئی۔ جب ماہی گیر نے اس دیو کو دیکھا تو اس کے پٹھے تھر تھرانے لگے اور دانت بجنے لگے۔ دیو نے اسے دیکھا تو بولا، لا الہ الا اللہ و سلیمان نبی اللہ۔ پھر بولا، اے اللہ کے نبی، مجھے قتل مت کر، اب میں کسی بات میں تیری مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے سارے حکم بجا لاؤں گا۔ ماہی گیر نے اس سے کہا، اے خبیث، تو سلیمان نبی اللہ کہتا ہے، حالانکہ ان کو مرے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں اور اب ہم آخری زمانے میں ہیں، بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تو اس لوٹیا میں کیوں کر آیا؟ جب اس خبیث نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو بولنے لگا، لا الہ الا اللہ، اے ماہی گیر، میں تجھے خبر سناتا ہوں۔ کیسی خبر؟ میں تجھے ابھی بری سے بری موت ماروں گا۔ ماہی گیر بولا، اے دیووں کے سردار، اے مردود، اس خبر کے بدلے خدا تجھے ذلیل کرے۔ میں نے ایسی کون سی بات کی کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تجھے لوٹیا سے نکالا اور تجھے سمندر کی گہرائیوں سے چھٹکارا دیا، تجھے خشکی پر لے کر آیا۔ دیو نے کہا، بس، اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو یہ کہہ کہ تو کون سی موت مرنا اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے؟ آخر تو مجھے کس گناہ کی سزا دیتا ہے؟ اچھا، میرا قصہ سن۔ ماہی گیر نے کہا، اچھا کہہ، مگر اختصار کے ساتھ، کیونکہ میری جان میرے منہ کو آ رہی ہے۔ اچھا ماہی گیر، سن، میرا شمار نافرمان جنات میں سے ہے۔ میں نے اور صخرہ جنی نے حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد کی نافرمانی کی تھی۔ اس پر انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھے باوجود میرے غرور کے ذلیل کیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا رکھا۔ جب حضرت سلیمان نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگی اور کہا کہ ایمان لا اور میری اطاعت کر۔ جب میں نہ مانا تو انہوں نے ایک لوٹیا منگوائی اور مجھے اس میں بند کر دیا۔ لوٹیا کا منہ سیسے سے بند کر کے اس پر اسم اعظم کی مہر لگا دی اور جنات کو حکم دیا کہ مجھے سمندر کے بیچوں بیچ ڈال دیں۔ وہاں 101 برس تک میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ جو کوئی مجھے نکالے گا اس کو میں ہمیشہ کے لیے امیر بنا دوں گا۔ یہ 100 برس گزر گئے اور کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ جب دوسری صدی آئی تو میں نے کہا، اب جو کوئی مجھے نکالے گا اس کے لیے میں دنیا کے خزانے کھول دوں گا، لیکن پھر بھی مجھے کسی نے نہیں نکالا۔ اسی طرح 400 سال گزر گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جو کوئی مجھے اب نکالے گا میں اس کی 3 حاجتیں پوری کروں گا، لیکن پھر بھی مجھے کسی نے نہیں نکالا۔ اس پر میں نہایت غضبناک ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا، اب اگر کسی نے مجھے نکالا تو میں اس کو مار ڈالوں گا اور اسے اختیار دوں گا کہ وہ بتائے کہ وہ کون سی موت مرنا چاہتا ہے، اور دیکھ اب تو نے مجھے نکالا ہے، مانگ، تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے؟ ماہی گیر بولا، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے تجھے نکالا بھی تو ان دنوں میں۔ دیکھ، میرے قتل سے باز آ جا، خدا تیرے قتل سے باز آئے گا، مجھے نہ مار، کہیں ایسا نہ ہو خدا تجھ پر کوئی قاتل مسلط کر دے۔ اس خبیث نے کہا، میں تجھے بے مارے نہیں چھوڑوں گا، یہ مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر کو موت کا یقین آ گیا تو وہ دیو سے مخاطب ہو کر بولا، اس احسان کی بنا پر مجھے معاف کر دے کہ میں نے تجھے رہائی دی ہے، اسی رہائی دینے کی وجہ سے تو میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ یہ اچھی رہی کہ میں تجھ سے بھلائی کروں اور تو اس کا بدلہ برائی سے دے۔ بس بس، زیادہ بک بک مت کر، موت سے تجھے چھٹکارا نہیں۔
ماہی گیر اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ دیو ہے اور میں انسان. خدا نے مجھے پوری سمجھ دی ہے. میں بھی ترکیب اور سمجھ سے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح وہ مکر اور بدذاتی سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اس نے دیو سے کہا, کیا تو مجھے مار کر ہی چھوڑے گا؟ ہاں. ماہی گیر بولا, میں تجھے اسم اعظم کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی پر کندہ ہے کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اور تو مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دے. اچھا ٹھیک ہے, پوچھ. دیو نے کہا اچھا, مگر جو ہی اس نے اسم اعظم کا ذکر سنا تو وہ پریشان ہو کر کانپنے لگا. پوچھ, مگر اختصار کے ساتھ. ماہی گیر نے کہا, کیا تو ہی اس لوٹیا کے اندر تھا؟ حالانکہ اس کے اندر نہ تیرا ہاتھ سما سکتا ہے اور نہ پاؤں, پھر تو سارے کے سارے اس کے اندر کیسے آ گیا؟ تجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس کے اندر تھا؟ ہاں, جب تک میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں میں تیری بات نہیں مان سکتا. ماہی گیر نے جواب دیا. یہاں تک کہنے کے بعد شہرزاد نے دیکھا کہ صبح ہو رہی ہے. اس نے کہانی کہنی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی.